وہاں ہمارا ٹیوب ویل چل رہا تھا اور موسم کافی سہانا ہو رہا تھا۔ ہم وہاں ایک چارپائی پر بیٹھ کے، وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھی اور میری تعریفیں کیے جا رہی تھی، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں میں رہ کر بھی اتنا ہینڈسم اور پڑھا لکھا ہو سکتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو سن کر آپ بھی آشا شکار اٹھیں گے، کیونکہ اس کہانی میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ کیسے ایک کزن دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا گھر گاؤں میں ہے۔ میرے چاچو، تائے اور پھوپھیاں سارے لاہور میں رہتے ہیں۔ ہم بہت کم ہی لاہور جا پاتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے اور ہمارے وسائل کم ہیں۔ میری ایک پھپھو کی بیٹی لندن میں رہتی ہے، جس کو میں نے آج تک نہیں ملا، مگر سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پڑھی لکھی اور امیر بھی ہے۔ وہ لندن میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے گئی تھی اور بعد میں وہاں ہی اس کو جاب کی آفر بھی مل گئی اور اب وہ لندن میں سیٹل ہے۔ اتفاق سے جب میں نے FSC کا امتحان پاس کیا تو میری وہ کزن پاکستان آئی ہوئی تھی۔ ہمیں اطلاع ملی کہ وہ اپنے ایک 3 سال کے بیٹے کے ساتھ پاکستان آئی ہے اور وہ ہمیں ملنے ہمارے گاؤں بھی آنے والی ہے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جس کا صرف سنا تھا آج وہ مجھ سے ملنے بھی آنے والی ہے۔ میرے ابو نے کہا کہ آپ کی کزن کو راستہ معلوم نہیں، لہذا تم موٹر وے کے انٹرچینج پر جا کر اس کو لے آؤ۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور رکشہ میں بیٹھ کر موٹر وے کے انٹرچینج کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچ گیا تو انٹرچینج کے پاس ہی پیٹرول پمپ پر کھڑی تھی۔ اس کے ڈریس اور چمچماتی گاڑی سے اندازہ ہو رہا تھا وہی میری کزن ہے۔ پھر بھی میں اس کے پاس گیا اور سلام کے بعد کنفرم کیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں ہی اس کا کزن ہوں تو اس نے فوراً مجھ سے ہاتھ ملایا اور گلے ملنے کی کوشش کی، مگر پھر ارد گرد کا ماحول دیکھ کر رک گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی آئی تھی اور خود ہی گاڑی بھی چلا رہی تھی۔ اس کو اردو بولنے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی، وہ زیادہ تر الفاظ انگلش کے بول رہی تھی۔ اس نے مجھ سے معذرت خواہ انداز میں پوچھا کہ کیا مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے کہا میں نے FSC پاس کی ہے۔ اتفاق سے میری انگلش بھی اچھی ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور گھر آ گئے۔ راستے میں اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ گاؤں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ گھر پہنچ کر سب نے اس کا استقبال اچھے طریقے سے کیا، اس کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ اس نے ضد کی کہ وہ ابھی کھیتوں میں گھومنے جانا چاہتی ہے۔ چونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، لہٰذا میرے والدین نے کہا کہ جاؤ اس کو گھما کر لے آؤ۔ میں اس کو کھیتوں میں لے گیا۔ وہاں ہمارا ٹیوب ویل چل رہا تھا اور موسم کافی سہانا ہو رہا تھا۔ ہم وہاں ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھی اور میری تعریفیں کیے جا رہی تھی، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں میں رہ کر بھی میں اتنا ہینڈسم اور پڑھا لکھا ہو سکتا ہوں۔ اس نے میرے فیوچر پلان کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا اگر حالات نے ساتھ دیا تو کیمیکل انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی اور میرے نزدیک ہو کر بولی اگر تم میرا کہا مانو گے تو تمہاری پڑھائی کے اخراجات کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ میں حیران ہو کر اسے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا بعد میں بتاؤں گی۔ پھر ہم گھر آ گئے اور شام کو سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد جب سونے لگے تو اس کو فون آ گیا۔ فون اس کی ماں یعنی میری پھپھو کا تھا۔ فون کے بعد اس نے کہا کہ ابو کے دفتر کی طرف سے اچانک کل اسلام آباد میں میٹنگ بلائی گئی ہے، جہاں دونوں میاں بیوی یعنی میری پھپھو اور پھپھا کو اچانک اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے، لہذا وہ واپس لاہور جانا چاہتی ہے۔ ابو نے کہا اس وقت اکیلی مت جاؤ، کاشف کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ہم تیار ہوئے اور لاہور آ گئے، کیونکہ ہمارا گاؤں لاہور سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ ہم گھر پہنچے تو پھپھا اور پھپھو تیار تھے۔ وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ پھر ہم تھوڑی دیر بیٹھے اور وہ سونے چلی گئی، مگر میں ان کے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ AC بھی چل رہا تھا تو میں مگن ہو کر ٹی وی دیکھتا رہا۔
صبح جب میں اٹھا تو اس نے ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے ٹیوب ویل پر کیا بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ خاص نہیں، مگر یہ راز رہنا چاہیے، کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لاہور میں کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو اور جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو ساری فیس مجھ سے لے لینا اور گھر والوں کو بتانا کہ میری اسکالرشپ لگی ہے، کیونکہ ماموں جان یعنی کہ میرے ابو بہت خوددار ہیں اور وہ یہ مدد قبول نہیں کریں گے۔ میں خوش ہو گیا اور وعدہ کر لیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ، بازار جانا ہے شاپنگ کے لیے۔ میں دوبارہ خوش ہو گیا۔ ہم نے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور اگلے دن جب اس کے والدین واپس آئے تو انہوں نے مجھے میرے گاؤں کی بس پر بٹھا دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود سب نے مجھے اچھی خاصی رقم بھی دی۔ میری کزن بھی اتفاق سے اکلوتی اولاد ہے اور وہ مجھے اپنے سگے بھائی کی طرح چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے میرے والدین کی انا کو مجروح کیے بغیر میری مدد بھی کی۔ سچ ہے کہ اچھے رشتہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔